صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر 630 عیسوی کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا اور کئی آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران مکہ کے مشرکین قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد کی تھی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اس نے مدینہ کا دورہ کیا۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی اصحاب سے سفارش کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ کو واپس ہو گیا۔ قبیلہ بنو خزاع نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاع نے اپنے ایک شاعر عمرو بن ابن خزاع کو بھیجا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ابو سفیان کی روانگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس وقت تک خفیہ جنگ کی تیاریاں تو تمام صحابہ کر رہے تھے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسلامی لشکر کس طرف کو روانہ ہوگا اور کس قوم یا علاقے پر حملہ آور ہوگا۔ 11 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش ابو سفیان کے ناکام واپس آنے سے بہت پریشان تھے۔ ان کو مسلمانوں کے ارادے کی کوئی اطلاع نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کو کوئی اطلاع دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو کر نہایت تیز رفتاری سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسلمان اور مہاجر ہو کر مدینہ کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ نے ان کے اہل و عیال کو تو مدینہ کی طرف بھجوا دیا اور حضرت عباس کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے قریب وادی مرہ الزہران میں، جو مکہ سے 4 کوس کے فاصلے پر ہے، پہنچ گیا۔ ابھی تک مکہ والے بے خبر تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلمان اس عہد شکنی کی ہمیں کیا سزا دیں گے۔ مرہ الزہران میں شام کے وقت لشکر اسلام خیمہ زن ہوا۔ رات ہونے پر چراہوں کے ذریعے مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ وادی مرہ الزہران میں ایک لشکر عظیم خیمہ زن ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان تفتیش کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی اس کے ہمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر قلعہ گردی پر مامور فرما دیا تھا کہ دشمن شب خون نہ مار سکے۔ حضرت عباس کا دل اپنی قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوگا تو قریش اور مکہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اہل مکہ مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر دلدل نامی پر سوار ہو کر لشکرگاہ سے نکلے اور مکہ کی جانب چلے گئے۔ اسلامی لشکرگاہ میں ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق ہزار ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ ابو سفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ بدیل بن ورقہ نے کہا، یہ خزاع کا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے سن کر حقارت امیز لہجے میں جواب دیا کہ خزاع کی کیا مجال کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے، وہ ایک ذلیل و قلیل قوم ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور وہ اسی خیال سے نکلے تھے کہ کوئی مکہ کا با اثر آدمی ملے تو اس کو اس خطرے سے آگاہ کر کے ترغیب دوں کہ اب مسلمان ہو جانا تمہارے لیے مناسب ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو آواز دی اور کہا کہ یہ لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو صبح مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ ابو سفیان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔
اور حضرت عباس کے قریب آ کر کہا، پھر اب کیا تدبیر کریں؟ حضرت عباس نے کہا، تم میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو ایک رات کی مہلت دی۔ صبح کو ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک جا پسند آدمی ہے، آپ اس کو کوئی خاص عزت بخشیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا وہ بھی امان میں رہے گا۔ ابو سفیان اپنی یہ عزت افزائی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس وقت اسلامی لشکر مسلح ہو کر مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابو سفیان نے وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ دیکھا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہو کر منادی کرا دی کہ جو شخص خانہ کعبہ یا میرے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا نکلنا یاد آتا تھا، اور پھر شاہانہ عظمت و لشکر عظیم کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا دیکھتے تو بار بار شکر باری تعالیٰ بجا لاتے۔ اسلامی لشکر بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ ان کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی، اور پھر حضرت خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔